حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نا خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے یہاں آئے دلی میں اپنے مرید سے ملنے. سب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک شخصیت ایسی تھی جن سے خواجہ صاحب کا خیال تھا ملاقات ہوگی لیکن ملاقات نہ ہو سکی. خواجہ صاحب خود ملنے چلے گئے. وہ بھی کوئی دینی تعارف رکھتے تھے. آپ نے فرمایا ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے کیسے ملنے آتا، یہاں میرا بڑا روب تھا، مجھے لوگ جانتے تھے، لیکن آپ نے قطب الدین کو یہاں بٹھا دیا ہے، سب لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو گئی ہے، تو میں کیسے ملنے آتا؟ خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب سے فرمانے لگے بیٹے کسی کا دل توڑ کے کام نہیں کیا جاتا دین کا، تو سامان باندھ چلے، تو میرے ساتھ اجمیر چل، دلی رہنا ہی نہیں. ہم نے کہا حضور جو حکم ہو. انہوں نے سارا سامان سمیٹا، اونٹوں پہ رکھا، روانگی ہونے لگی. جب دلی سے باہر نکلے نا شہر سے تو سارا شہر امڈ آیا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی منتیں کر رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں حضور خواجہ قطب کو نہ لے کے جانا. اس شخص کے درد نے پورے شہر کو درد والا بنا دیا. اس کی تہجد کے وقت کی دعاؤں نے بڑے لوگوں کو مسلح پہ کھڑا کر دیا. اس شخص کا اللہ پر بھروسہ بڑے لوگوں کو ایمان کو تقویت دیتا ہے. حضور مہربانی کریں نہ لے کے جائیں. اتنے سارے لوگ رونے لگے اور رنگ اور ہو گیا. تو حضرت خواجہ معین الدین صاحب فرمانے لگے پتر سامان اتارو، مصلی بچھاؤ، دلی میں رہنا ہے. یہ بھی ایک پیغام ہے، اسے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. خواجہ قطب الدین صاحب کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا تھا کسی کا دل توڑ کے نہیں رہنا. فرمانے لگے اتنے سارے لوگوں کا دل ٹوٹنے سے بچاتے بچاتے کسی ایک کا ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے. اب کسی ایک کا دل بچاتے ساری دنیا کا دل توڑ دیں، اللہ کرے آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آئے. ہم نا بعض اوقات کسی ایک کا دل بچاتے، ایک کا، صرف اپنا گھر بچاتے ساری دنیا توڑنے لگے ہو. صرف ایک شخص کی رضا کی خاطر ساری دنیا کو توڑ دو گے. ایسا نہ کرنا اپنی زندگی میں. یہ مت دیکھنا کہ کسی ایک دو تین بندوں کے نفع کے لیے امت کا، قوم کا، ملت کا نقصان کر دو. یہ کام کبھی نہ کرنا. ذاتی مفادات کو ہمیشہ چھوڑ کے قومی، دینی اور ملی مفادات کو مقدم رکھنا. جو لوگ قومی مفادات کی بات کرتے ہیں نا وہ لوگ دنیا کے اندر خیر بانٹا کرتے ہیں، لیکن ہم اکا دکا چند ایک لوگوں کی خوشنودی کے لیے پوری ملتوں کو تباہ کرتے ہیں. یہ کام کبھی نہ کرنا. لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا. فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو. اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے. توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں. اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں. میرے بھائی مالک جب بندوبست کر دے نا، جب مالک بندوبست کر دے پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھیں، مسجد میں رہی تھیں، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہے نا. پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی. یہ بات ہی ایسی تھی. وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں. ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں.
زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا ہے. آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے. زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں. اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے. حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو. ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال. انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ، یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب. ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے، اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب. فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا. اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی، یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے. بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی. اماں نے پکارا تو آئے نہیں، تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے. تو وہ عبادت گزار تھے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری کو نہیں دیکھا. بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا. وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں، مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں. ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں. وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ پہ، آستانے پہ، یہ بخاری میں موجود ہے، اور اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے. مجھے بتائے کیسے بندہ وضاحت دے؟ حالات خراب ہو گئے، لوگ کٹیا جلانے لگے، ماحول اور طرح کا بن گیا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے، تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے، پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا، اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا. تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں، میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں، وہ جو بکریاں چراتا ہے. رب کی مدد کو پکاریں، اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں، تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا. سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا. اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا. ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی، ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے، اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے. ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں، ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں. ان کو 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں. ساری زندگی محلے داروں، علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے ہیں، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں. وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے. اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا. آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا. میرے دوستو جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے. دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو. ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے،
اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے. لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی. ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے. یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو عین اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا. یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے. فرماتے ہیں غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی. فرماتے ہیں اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگ گیا. یہ بخاری میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا. جب بھوک سے نڈھال ہو گئے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی. فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی. بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. مچھلیاں نہیں، مچھلی. کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے تو اس کو کھڑا کیا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا. 2 اس کے کانٹے جوڑے. فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی تھی. فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا. ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے. مکان شروع کر لیا ایک صاحب نے، وہ مکان بنانے لگے. آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے. یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا. جو روز کہتا تھا کوئی حکم ہو جاتے 10، سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے. وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا ہے، کدے تو پرسوں 10 تے لب جانے سن. میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی. ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں، اتنے رشتہ داروں سے اتنے، کون آپ کے ساتھ چلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو. دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی؟ اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا. تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جا. اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، صحیح بخاری سے، مسلم سے ایک اور بات. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی